نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، رمضان مبارک کی آمد ہے اور اس مبارک مہینے میں اللہ تعالی امت مسلمہ کے ہر کیے جانے والے عمل کا ثواب 70 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہر انسان دعا بھی مانگتا ہے اور عبادات بھی زیادہ سے زیادہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں دعا مانگنا لکھ دیا ہے اور ہر انسان دعا کرتا ہے، لیکن ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کی دعائیں بارگاہ الہی میں قبول ہوتی ہیں۔ ہمارے دعاؤں کے قبول نہ ہونے کی وجہ در حقیقت یہ ہے کہ ہم دعاؤں کے اس سب سے اہم اور ضروری پہلو کو نظر انداز کر دیتے ہیں جس کی ترغیب اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کے سلسلے میں جس طرح اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر اور جمعے کی ساعت کو متعین نہیں فرمایا، اسی طریقے سے اسم اعظم کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے متعین نہیں فرمایا۔ اسم اعظم دراصل وہ کلمہ ہوتا ہے جس کو پڑھ کر جو بھی دعا کی جائے اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے۔ اس کے ذریعے جو سوال کیا جائے پورا ہوتا ہے اور ہر حاجت پوری کی جاتی ہے۔ بہت سے علماء، بزرگان دین، حتیٰ کہ عام انسان بھی اسم اعظم کی تلاش میں پریشان و سرگردہ رہتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا انعام ہے اور اتنی بڑی دولت ہے کہ جو بھی اسم اعظم کے راز کو پا لیتا ہے اور وہ کچھ بھی کہہ دے تو وہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ پورا کرتا ہے۔ اتنے بڑے انعام اور اتنی بڑی دولت کی پھر کیا وجہ تھی کہ اللہ اور اس کے رسول نے واضح نہ بتایا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے زیادہ عبادات کروا کے انہیں زیادہ اجر و ثواب دینا چاہتا ہے۔ اسی لیے اس نے اسم اعظم نہیں بتایا تاکہ انسان اسم اعظم کی تلاش میں زیادہ سے زیادہ عبادات میں مصروف ہو کر اجر و ثواب کا حقدار بنے۔ اسم اعظم کی تلاش کی ترغیب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے بہت سی احادیث ہمیں ملتی ہیں جو ہم آپ کے سامنے عرض کریں گے، اور پھر علماء نے اس حدیث سے کیا نتیجہ اخذ کیا ہے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو اسم اعظم کے حوالے سے سب سے پہلی حدیث جو ہمارے سامنے آتی ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا پڑھی تھی، لہذا جو مسلمان کسی حاجت کے وقت ان کلمات کو پڑھ کر جو بھی دعا کرتا ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ وہ کلمات یہ ہیں: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ قرآن کی سورۃ الانبیاء کی 87 آیت ہے اور یہی وہ دعا ہے جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی تھی، اور اس حدیث سے اس دعا کے بارے میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ دعا بھی اسم اعظم کی حیثیت رکھتی ہے۔ اسی طریقے سے دوسری حدیث ہمارے سامنے آتی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام کلمات میں سب سے افضل کلمہ کلمہ طیبہ ہے، یعنی کہ لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمہ بھی اس حدیث کے مطابق اسم اعظم کی حیثیت رکھ سکتا ہے۔ اگر تمام کلموں میں سب سے افضل کلمہ تو صرف اسم اعظم ہی ہے، اور اسم اعظم اگر لا الہ الا اللہ ہے، وہ افضل کلمہ اگر لا الہ الا اللہ ہے تو پھر اسم اعظم یہی ہوگا۔ پھر اسی طریقے سے اسم اعظم کے حوالے سے تیسری حدیث جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ان 2 آیتوں میں چھپا ہوا ہے: وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ أَلِف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ قرآن کی 3 الگ الگ جگہوں سے لی گئی آیتیں ہیں اور اس حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم اسی کے اندر موجود ہے۔ اگر ہم پچھلی حدیث اور اس حدیث کو دیکھیں تو پچھلی حدیث میں تھا کہ لا الہ الا اللہ اسم اعظم ہے، اور اس حدیث میں بھی لا الہ الا اللہ و الہکم الہ واحد لا الہ الا اللہ هو الرحمن الرحیم، اور اسی طریقے سے آخری آیت میں لا الہ الا اللہ آ رہا ہے۔ اس طریقے سے ثابت ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ بھی اسم اعظم ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے تیسری حدیث جو اسم اعظم کے حوالے سے ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ان الفاظ کا ورد کرتے ہوئے سنا، تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے نے اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم اختیار کر کے دعا کی ہے. یہ اسم اعظم ایسا ہے کہ اس کے ذریعے جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے. وہ کلمات کیا تھے؟ وہ کلمات تھے اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اور ایک اور دوسری حدیث میں انہی کلمات کو کچھ تبدیلی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. وہ حدیث یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا. نماز کے بعد اس نے یہ دعا مانگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم کے واسطے سے دعا مانگی ہے. اور اسم اعظم وہ مبارک نام ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے جو التجا کی جاتی ہے وہ پوری ہوتی ہے. اور وہ دعا تھی اللہم انی اسألک بانک لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم. اس کے بعد جو ہمارے پاس اسم اعظم کے حوالے سے حدیث آتی ہے وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے 3 مرتبہ جنت مانگتا ہے تو جنت کہتی ہے اے اللہ اس شخص کو جنت میں داخل فرما دے. اور جو شخص 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم کہتی ہے اے اللہ اس شخص کو جہنم سے پناہ دے دے. یہ پوری حدیث ہے اور اس حدیث کے حوالے سے علماء نے یہ بتایا ہے کہ یہ دعا اگر پڑھ لی جائے یعنی اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار تو اس حدیث پر عمل کیا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے اب آخری حدیث جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے جو یہ کہہ رہا تھا. آپ نے فرمایا تو جو چاہے مانگ اللہ تعالیٰ کی نگاہ کرم تیری طرف ہے. وہ الفاظ تھے یا ارحم الراحمین. اس حدیث سے یا ارحم الراحمین بھی اسم اعظم ثابت ہوتا ہے. اس کے بعد اتنے سارے اسم اعظم بتلانے کے بعد علماء اکرام نے سارا اسم اعظموں کو جمع کر کے ایک جامع دعا مرتب کی ہے جس جامع دعا سے بہت سے علماء دین نے بہت سے بزرگان دین نے اور بہت سے عام انسانوں نے بھی فوائد اٹھائے ہیں. وہ ہم ابھی آگے چل کر آپ کو وہ دعا بتائیں گے لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ یہ جان لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں موجود ہر اسم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کی حیثیت رکھتا ہے. لیکن ایک ناچیز رائے یہ ہے کہ آپ اپنے نام کے پہلے اعداد نکالیں پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی کے اعداد نکالیں اور پھر اس کے بعد جو اسماء الحسنی کے اعداد آپ کے نام کے اعداد سے میچ کر جائیں وہی اسم آپ کے لیے اسم اعظم ہے. جیسے کہ میرا نام محمد رافق احمد ہے تو میرے نام کے اعداد نکلتے ہیں 526 اور اگر میں دیکھوں اسماء الحسنی میں تو ایک اسم آتا ہے یا شکور جس کے اعداد بھی 526 ہیں. اب میرے نام کے اعداد اس میں ایک اسم سے میچ کر گئے ہیں تو میرے لیے جو اسم اعظم ہے وہ یا شکورو ہے. اگر میں اپنے دعاؤں میں یا شکورو کو زیادہ ورد کروں گا تو میری دعائیں جلد قبول ہوں گی. اسی طریقے سے ہر انسان کے لیے الگ الگ اسم اعظم بھی ہوتا ہے. چونکہ یہ مشکل کام ہے کہ پہلے اپنے نام کے اعداد نکالے جائیں پھر ہر اسم کے اعداد نکالے جائیں پھر اس کو بعد میچ کیا جائے تو ہم نے آپ کے آسانی کے لیے یہاں پر 2 کوڈ مہیا کر دیے ہیں جس میں پہلے کوڈ میں آپ اگر نظر ڈالیں تو وہ آپ اپنا نام لکھ کر اور یہ کوڈ لکھ کر ہمیں ای میل کر سکتے ہیں. ہم آپ کو آپ کا اعداد بھی بتا دیں گے اور پھر اس کے بعد جو آپ کے اعداد کے حساب سے اسم آپ کے لیے اسم اعظم کی حیثیت رکھتا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیں گے. اور دوسرا کوڈ جو ہے وہ یہ جامع دعا کے لیے ہے. جو لوگ اس دعا کو جاننا چاہے جو علماء دین نے بہت سے اسم اعظم کو ملانے کے بعد مرتب کی ہے جو لوگ اس دعا کو جاننا چاہیں وہ یہ کوڈ لکھ کر ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں. ہم وہ دعا ان تک پہنچا دیں گے. جزاک اللہ خیرہ.